بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فرسٹ سیشن میں ہم نے ڈیٹیل سے بات کی تھی دا قرآنک کنسیپٹ آف ٹائم. So inshallah today we will discuss about the Surah Kahf and the Sunnah, and next we will move on to the historical background of this surah, the questions which Jewish rabbis asked from Muhammad sallallahu alaihi wasallam to test him as a prophet. So let's just start. So in attempting to determine the sunnah, the way or example of Prophet Muhammad, peace be upon him, as it relates to Surah Al-Kahf of Quran, we examine two incidents which occurred in the lifetime of the blessed Prophet and involved his companions. So the first incident we learned was that کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو آرڈر دیا، عباد ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ وہ اس سورہ کو میمورائز کریں، پوری کی پوری سورہ کو یاد کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آرڈر کسی ایک بھی صحابی کو دیتے تو یہ جو سورہ کی میمورائزیشن کی سنہ ہے تو یہ ایک سنہ بن جاتی نا. تو یہ ایک امید ہے، یہ ایک دعا ہے کہ یہ جو روایت ہے، جو حدیث ہے، جو ہم ابھی پڑھیں گے، یہ انشاءاللہ آپ سب کو انکریج کرے کہ آپ بھی اس سورت کو یاد کرنے کی کوشش فرمائیں اور پھر اس کو ایز پاسبل جتنا فریکوینٹلی آپ پڑھیں اپنی نماز میں، اتنا زیادہ آپ کو اس کا مزہ آئے. روایت کچھ اس طرح سے ہے کہ عباد ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نماز میں جو ہے وہ مگن تھے اور آہستہ سے انہوں نے اپنے جسم سے تیر نکالا. تو جو اٹیکر تھا اس نے دوسرا تیر اور تیسرا تیر عباد ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا. تو عباد ابن بشر نے ایک ایک کر کے وہ دونوں تیر بھی نکال لیے. جب پھر آپ نے اپنی تلاوت مکمل کی، رکوع میں گئے، پھر سجود میں گئے، تو کافی ویک اور پین میں آپ نے اپنا جو دایاں ہاتھ ہے وہ پروسٹریشن کی حالت میں نکالا اور اپنا جو ساتھ ان کے صحابی تھے عمار، ان کو جو ہے وہ ہلایا. وہ سوئے ہوئے تھے بیسیکلی. تو عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نماز کنٹینیو رکھی، مکمل کی، اور پھر کہا کہ اٹھو اور مجھے پروٹیکشن پرووائڈ کرو. میری نماز کی جگہ پہ مجھے جو ہے نا یہ زخم لگے ہیں تیروں کے. تو عمار فوراً اٹھے اور جو ہے وہ کہا ان سے، اٹیکر کو بھی دیکھا جو کہ پھر بھاگ گیا تھا اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. تو اتنی دیر میں عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو آپ گر گئے تھے زمین پہ اور آپ کے زخموں سے خون نکل رہا تھا. تو عمار کہنے لگے، یا سبحان اللہ، کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں اٹھایا جب تمہیں پہلا تیر لگا تھا.
تو عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ میں قرآن پاک کی جو ہے وہ آیات کو تلاوت کر رہا تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں درمیان میں اپنی تلاوت کٹ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں اس سورہ کو، سورہ کہف کو یاد کروں، تاکہ جو میری موت ہے وہ آسان ہو جائے میرے لیے۔ تو اس لیے جو ہے وہ میں نے یہ تیر جو ہے وہ کھانا گوارا کیے، لیکن میں نے سورہ کی جو تلاوت ہے جو نماز کے دوران میں کر رہا تھا وہ نہیں کٹ کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو یہ قرآن پاک کی یہ پوری سورت جو ہے وہ حفظ کرنے کا ایک آرڈر دیا۔ تو یہ کمپلسری نہیں ہے تمام مسلمانوں کے لیے کہ وہ بھی یہی کریں کہ پوری سورہ کو جو ہے وہ یاد کریں، لیکن یہ ایک سنت تو بن گئی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم تو دیا۔ اگر ہم میں سے کوئی اس کو فالو کرے گا تو ثواب ہی ملے گا نا۔ اور اس کے بعد جو دوسرا انسیڈنٹ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں، وہ یہ تھا کہ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ سورہ کہف تلاوت کر رہے تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک سکینہ جو ہے وہ عطا کیا، جو ان کے اوپر کس طرح سے آیا، ایک بادل کی صورت میں۔ اور اس بادل کے آنے سے جو ان صحابی کا گھوڑا تھا وہ ڈر گیا۔ تو یہ حدیث جو ہے اس میں یہ کلیئر نہیں ہے کہ یہ جو سکینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا صحابی پہ، وہ ایک خاص سورہ کہف کی تلاوت کی وجہ سے تھا یا ویسے قرآن پاک کی تلاوت کی وجہ سے تھا۔ تو اس میں دونوں پاسبلٹیز پریزنٹ ہیں۔ البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی سورہ کہف پڑھ رہا تھا، اور اس کا جو گھوڑا تھا وہ 2 رسیوں کے ساتھ اس کے ساتھ ہی بندھا ہوا تھا، کہ ایک بادل آیا اور وہ آدمی کے اوپر پھیل گیا، اور اتنا وہ قریب آیا، اتنا قریب آیا کہ ان کا جو گھوڑا تھا وہ ڈر کے مارے اس نے جمپنگ کرنا سٹارٹ کر دی۔ تو جب صبح ہوئی تو وہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بتایا اپنے اس ایکسپیرینس کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ السکینہ تھا جو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک پڑھنے کی وجہ سے نازل کیا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اب ہم نے جو ہے وہ دیکھا ان دونوں روایات سے کہ اگر ہم میمورائزیشن کر لیں گے سورہ کہف کی تو یہ سنت میں آ جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم ایک صحابی کو دیا۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بھی جو ہے وہ اس صورت کی دہرائی کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء، یہ جانا بہت پرانی صورتوں میں سے ہیں جو کہ میں نے دل سے سیکھی ہیں، اور یہ میری پہلی جائیداد ہیں، they are my first property۔ اور صحیح بخاری میں ایک اور روایت موجود ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بنو اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء یہ میری پہلی ارننگز میں سے ہیں، اور یہ میری سب سے پرانی پراپرٹی ہیں۔ So now let's continue our introduction to the surah with the vitally important statement of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that کہ مومنین کو، ایمان والوں کو یہ چاہیے کہ ہر یوم الجمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کریں، کیونکہ یہ نور ہے اس جمعے سے اگلے جمعے تک، اور یہ فتنے سے، جو دجال کا فتنہ ہے، اس سے یہ پروٹیکشن دیتی ہے۔
ابو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سورہ کہف یوم الجمعہ کو تلاوت کرے گا تو اس کے لیے ایک نور بلند ہوگا اگلے جمعے تک. ترمذی کی روایت ہے یہ. اس طرح ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی سورہ کہف کو جمعہ کے دن پڑھے گا تو اس کے لیے اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک کے لیے ایک نور بلند ہو جائے گا، یا ایک نور جو ہے وہ اس کو عطا کیا جائے گا. تو ہم نے یوم الجمعہ ہی کہنا ہے فرائیڈے کی جگہ، کیونکہ فرائیڈے جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ فریا سے ڈرائیو ہے، جو کہ ایک بت، ایک پیگن گوڈیس کا نیم ہے، اور ڈے جو ہے یہ ڈیگ سے ڈرائیو ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے دن. تو فرائیڈے کا مطلب ہوتا ہے دا ڈے آف گوڈیس فریا. تو اس کو آپ انسائکلوپیڈیا انکارٹا پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ فرائیڈے کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو اس لیے آپ جو ہے نا یوم الجمعہ کہا کریں، فرائیڈے نہ کہا کریں، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جب دجال کا سامنا ہوگا ایک مومن سے، تو مومن جب پہلی 10 آیات اس سورہ کی پڑھے گا تو دجال اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، چاہے وہ مومن مرد ہو یا عورت. اس والے سے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ he among you who will survive to see him Dajjal should recite over him the opening verses of Surah Al-Kahf. اسی طرح سورہ صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کرے گا، یاد کرے گا، تو وہ دجال سے پروٹیکشن میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو پہلی چیز جو ہمیں دجال کے بارے میں پتہ چلی اس کے اپنے نیم سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ نیم دیا ہے کہ المسیح الدجال. المسیح کا مطلب ہوتا ہے مسیح، اینڈ دجال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دھوکے باز، ڈسیور. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دجال آئے گا جھوٹا، جسے کہا جاتا ہے، یا جھوٹا مسیحا، یا اینٹی کرسٹ، اینٹی جیو. یہ یہودیوں کو بیسیکلی دھوکہ دے گا، انہیں یہ پریٹینڈ کرے گا کہ یہ وہی مسیحا ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، جبکہ وہ ایک جھوٹا مسیحا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسرائیلی لوگوں سے یہ وعدہ کیا کہ وہ ان کی طرف ایک اپنے خاص نبی بھیجیں گے جو المسیح کے نیم سے ہوگا، اور وہ نبی ان کی جو گولڈن ایج ہے اس کو واپس لے کے آئے گا، یعنی داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی ایج کو. جب جو اسرائیل ہے وہ پوری دنیا پہ حکومت کرے گا، تو اللہ نے اپنا وعدہ پورا بھی کیا حضرت عیسیٰ کو بھیج کے. لیکن جو اسرائیلی تھے انہوں نے اس کلیم کو ریجیکٹ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ بہت برا بھلا کہا، گالیاں دی اور کرسڈ آف دا لارڈ کہا. تو ان کے اس کفر اور ان کے اس ڈس بلیف پہ جو انہوں نے حضرت عیسیٰ کے اگینسٹ کیا، اور پھر ان کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی، اور پھر انہوں نے جس طرح سے بوسٹ کیا کہ انہوں نے انہیں مار بھی دیا ہے، قتل بھی کر دیا، تو پھر اللہ نے انہیں اس کی سزا یہ دی کہ دجال کو ریلیز کر دیا جو فالس مسیح ہے. اور یہ
ان کے نزدیک ان کا مسیحا ہے جو انہیں نجات دلائے گا، لیکن یہ اصل میں انہیں یہ مسیحا جو ہے وہ ان کا جہنم کی طرف لے کے جائے گا، جہنم کی آگ کی طرف لے جائے گا۔ تو دجال کا جو انٹروڈکشن ہے وہ اس لیے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یاجوج ماجوج کا بھی جو ہے وہ گوگ میگوگ کا بھی جو انٹروڈکشن ہے اور اس کے ریلیٹڈ کنسیپٹ ہیں وہ بھی پتہ ہونے چاہیے۔ تو جو قرآن پاک نے سائن دیا ہے کہ یہ جو یاجوج ماجوج کو نکالا جائے گا، ان کو ریلیز کیا جائے گا، یہ بھی جو سائن ہے یہ یہودیوں کے ساتھ لنک کرتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ جو ایک اور کنسیپٹ ہے وہ امام مہدی کا ہے، جو کہ مسلم آرمی کو لیڈ کریں گے، جو ظالم کو تباہ کریں گے اور اسرائیلی حکومت کو تباہ کریں گے۔ تو یہ سبجیکٹ تب تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گا جب تک حضرت عیسیٰ کی جو واپسی ہے اس پہ ہمیں بلیف نہیں ہوگا۔ تو ان کی جو واپسی ہے اس ڈائمنشن میں دوبارہ جو ہوگی وہ یہودیت اور عیسائیت کا خاتمہ ہوگی اور اسلام کا غلبہ ہوگی۔ تو اب ہم آتے ہیں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ پہ اس صورت کے، کہ جب حضرت اسماعیل کے ٹائم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم تک عرب کے لوگوں نے کوئی نبی نہیں دیکھا، ان کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا، اور جو حضرت اسماعیل کا ریلیجن تھا، حضرت ابراہیم کا ریلیجن تھا، وہ عرب کے لوگوں نے کرپٹ کر دیا تھا۔ تو عرب کے لوگ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے۔ تو انہوں نے اللہ کو یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ بہت سارے خدا ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو اس ایک لمبے جاہلیت کے عرصے میں جو انہوں نے جاہلیت میں گزارا، کچھ ایسے جو ہے وہ چیزیں تھیں حضرت ابراہیم کے دین کی جن کے ساتھ وہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ جڑے ہوئے تھے۔ جیسے حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا، ٹھیک ہے، جسے کعبۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا۔ کس لیے؟ سالانہ حج کے لیے۔ تو جتنے بھی عرب کے لوگ تھے، چاہے وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن وہ کعبہ کا بڑا احترام کرتے تھے اور ہر سال حج بھی کیا کرتے تھے۔ تو قریش کا جو قبیلہ تھا جو حضرت اسماعیل سے چلا تھا، یہ سب عرب کو پتہ تھا کہ یہ جو ہے وہ کعبے کے کسٹڈین ہیں، اور وہ صرف ان کا احترام نہیں کرتے تھے بلکہ ان کو جو ہے وہ اور بھی کافی جو ہے وہ پروٹوکول دیا کرتے تھے۔ تو اچانک کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص، ایک انسان قریش کے قبیلے میں پیدا ہوتا ہے اور ان کے درمیان ہی بڑا ہوتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے، جس طرح حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسان تھے، وہ شخص تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بتوں کو، جو ان کے جھوٹے خدا تھے، ان کو ورشپ کرنے سے ریفیوز کر دیا۔ آپ نے جو ہے وہ وحدانیت کا کنسیپٹ دیا، اللہ کی توحید کی دعوت دی، اور جو بتوں کی عبادت کا کنسیپٹ تھا اسے ختم کیا۔ تو آپ نے یہ بھی ڈکلیئر کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہ جو غیب میں ہے، جو ابراہیم کا رب ہے، اسحاق کا، اسماعیل کا، موسیٰ کا، داؤد کا، سلیمان کا، عیسیٰ کا۔ اور یہ بھی بتایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کہ اللہ کی کوئی بیٹی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بیٹا ہے، اور نہ ہی وہ کسی شخص کے روپ میں اس دنیا میں آیا ہے،
اللہ کبھی بھی کسی فارم میں اس دنیا میں نہیں آیا، نہ لکڑی میں ہے نہ پتھر میں ہے۔ اللہ جو ہے وہ تمام بنی نوع انسان کا رب ہے۔ تو عرب ہوں چاہے نان عرب ہوں، چاہے گورے ہوں چاہے کالے ہوں، وہ سب کا رب ہے۔ مکہ کا رب ہے، مکہ والوں کا رب ہے، قریش کا رب ہے، اس طرح باقی تمام شہروں کا اور ان کے اندر رہنے والوں کا، تمام قبیلوں کا، تمام نسلوں کا رب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا کہ اللہ کے ہاں سارے ہی ایکول ہیں، اور اللہ جو ہے وہ آزاد مرد اور عورتوں کا بھی رب ہے اور غلاموں کا بھی رب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کے جو مظالم تھے ان کے خلاف آواز اٹھائی، ان کے اگینسٹ جو ہے وہ کام کیا، ان کے اگینسٹ کلمہ بلند کیا، ہر جو ہے کمزور کا ساتھ دیا، ہر غریب کو تھاما، ہر غلام کو سینے سے لگایا، عورتوں کو ان کے حقوق دیے، بچوں کو ان کے حقوق دیے، اور حتیٰ کہ جانوروں تک کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ تو جو اسلام ہے، دین اسلام، جب اس کی تبلیغ ہوئی تو اس نے پوری دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا تھا پوری دنیا کو چیلنج کیا۔ تو اس لیے یہ ایک جو نان مسلم طبقہ تھا، چاہے وہ عربز ہوں چاہے نان عربز ہوں، وہ ساروں کے اگینسٹ جو ہے نا، وہ سارے اسلام کے اگینسٹ ہو گئے۔ لیکن عرب کے درمیان تھے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو عرب کے لوگ جو ہے وہ زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنگ آ گئے۔ تو انہوں نے آپس میں پھر مشورہ کیا، وہ ان کو ڈر لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت سے، اور وہ انہوں نے کہا کہ یہ ابھی آ کے ہماری سارے باپ داداؤں کا دین جو ہے وہ جھٹلا رہا ہے۔ تو اب عرب لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن ان کے پاس ایک ہائیلی ڈیولپ لینگویج تھی، عربی زبان تھی، اور شاعری میں بڑا کمال حاصل تھا ان کو، اور ان کے ہاں شاعروں کا بڑا ایک رتبہ آتا تھا ان کے معاشرے میں۔ تو اس لیے ان کے ہاں یہ بڑی ایک عجیب چیز تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، جو اتنا اعلیٰ فلو ہے، اتنے اچھے جو ہے وہ ان کے نزدیک یہ جو ہے وہ لٹریچر ہے جو کبھی عرب کے کسی پوئٹ نے نہیں ایکسپیرینس کیا۔ تو قرآن نے جتنے بھی عرب کے ڈاؤٹس تھے وہ میدان جنگ میں ان کو چیلنج کیا، اور ان سب پہ اسلام غالب آیا۔ اور قرآن پاک نے اس طرح سب کو چیلنج کیا ہے، جو اسلام کے اگینسٹ طبقہ ہے، چاہے وہ جو کوئی بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو چیلنج کیا ہے، اور ان کو چیلنج کیا عرب والوں کو کہ اگر تم سچے ہو تو اس قرآن جیسی کوئی ایک صورت تو بنا کے لے آؤ، اپنے پاس سارے حمایتی تم اکٹھے کر لو، لیکن تمہیں اس جیسی ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے۔ تو عرب نے اس چیلنج کو کیسے رسپانس کیا، وہ کیا کر سکتے تھے؟ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی اسلام کو روکنے کی۔ تو پھر انہوں نے ایک کونسل بنائی، اور انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ کیوں نہ یہودیوں سے جا کے جو ہے وہ مشورہ لیا جائے، ان کی جو ہے وہ رائے لی جائے، کیونکہ وہ یثرب میں رہتے ہیں، اور وہ ان کے درمیان جو ہے وہ ایک لمبے عرصے تک نبی آتے رہے ہیں، تو وہ زیادہ جانتے ہیں کہ نبیوں کے بارے میں۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم ایسا کیا پوچھے محمد سے کہ جو محمد کے نبوت کے دعوے کو ہم جو ہے وہ جھوٹا ثابت کر سکیں، اور ہم کیسے چیک کریں کہ محمد جو ہے وہ سچے ہیں اپنے دعوے میں۔ تو اس پہ جو یہودیوں کے وہ
جو وہ ربیز تھے یا عالم کہہ لیں آپ، انہوں نے جو کوشچن امپوز کیے کہ جا کے یہ پوچھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان سب کا آنسر قرآن پاک میں اس صورت میں اور ایک آنسر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے دیا۔ ایک سوال انہوں نے پوچھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، کہ ذوالقرنین کے بارے میں وہ آپ سے پوچھتے ہیں، اور دوسرا سوال انہوں نے کیا پوچھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو قریش نے پھر اپنا ایک وفد بھیجا نضر بن الحارث اور عقبہ بن ابو معیط کے انڈر یثرب میں، جو کہ 300 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا مکہ سے، اور وہ جا کے وہ یہودیوں کے ساتھ ملے، اور انہوں نے اپنے وفد کو جو ہے یہ کہہ کے بھیجا کہ یہودیوں سے جا کے محمد کے بارے میں پوچھنا، ان کے بارے میں بتانا، اور انہیں بتانا کہ یہ محمد کیا کہتے ہیں، کیونکہ یہودی جو ہیں وہ پہلے لوگ ہیں جن کے پاس کتاب آئی ہے اور ان کے پاس علم ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے نبیوں کے بارے میں۔ تو اب مدینہ کے اندر ایک بہت بڑی یہودی کمیونٹی رہتی تھی، اور یہودیوں کے درمیان بہت سارے انبیاء آئے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا جس میں کوئی نبی نہ آیا ہو یہودیوں کے پاس۔ تو قریش کو یہ وجہ معقول لگی، کیونکہ اب یہودیوں کے پاس اتنا ایکسپیرینس ہے پروفٹ کے بارے میں، ان کے پاس ایک نالج ہے، تو یہ ہمیں بہترین مشورہ دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں۔ تو اب دوسرا فیکٹ یہاں پہ یہ ہے کہ عرب کو بھی پتہ تو تھا کہ یہ جو یہودی یہاں پہ آ کے رہے ہیں یثرب میں، یہ اسی لیے یہاں پہ آ کے یثرب میں شفٹ ہوئے ہیں کیونکہ یہ ایک پروفٹ کی آمد کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ یثرب میں آئیں گے۔ اور یہاں تک کہ یہودی تو اعلان دعوے کر رہے تھے بڑے سالوں سے کہ نبی آنے والا ہے، نبی آنے والا ہے، اور جب وہ آئے گا تو ہمارا وہ نبی بنے گا، ہمیں وہ طاقت دے گا، اور ہم جو ہے وہ اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنے گئے۔ تو یہودی سارے کے سارے انتظار میں تھے اس نبی کے، اور اس نبی کے بارے میں جن کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا مسیح کے نیم سے۔ تو جب انہوں نے سارے وہ اسپریچول سائنس دیکھے نبی کے آنے کے، تو وہ سارے کے سارے یثرب میں آ گئے تھے یہودی۔ تو انہوں نے اپنے سے یہ کنکلوڈ کیا کہ جو نبی آئے گا یہی مسیحا ہونا چاہیے، اور اگر یہ مسیحا نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ نبی ہونا چاہیے جس طرح موسیٰ علیہ السلام ہے، یا پھر جس طرح الیاس علیہ السلام ہے۔ تو الیاس علیہ السلام کے لوگوں نے انہیں جو ہے وہ قتل کر دیا تھا، اور وہ بھی ایسے ہی ہے کہ وہ معجزاتی طور پہ آسمانوں میں اٹھا لیے گئے تھے۔ تو اس کے نتیجے میں ان کا یہ بلیف تھا کہ وہ ایک نہ ایک دن الیاس علیہ السلام ریٹرن آئیں گے۔ اب یہ میں آپ کو ان کی کتاب سے لائنیں بتاتا ہوں کہ and it came to pass that when the Lord would take up Elijah into heaven by a whirlwind، اب یہ الیاس علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ And it came to pass as they still went on and talked that behold there appeared a chariot of fire and horses of fire and parted them both asunder, and Elijah went up by a whirlwind into heaven۔ تو ملاچی کے اکارڈنگ اللہ تعالیٰ نے الیاس علیہ السلام کو
زندہ جو ہے وہ اٹھا لیا اور ایک مقدس مشن کے لیے اینڈ ٹائم تک اپنے پاس رکھا، جو ان کے نزدیک نیو ٹیسٹمنٹ پیریڈ جب سٹارٹ ہوگا تب وہ آئیں گے. اور نیو ٹیسٹمنٹ کب پروسیڈ ہوگا؟ امیڈیٹلی پروسیڈ دا ایڈونٹ آف مسیح. سو واپس آتے ہیں قریش کے قافلے کی طرف. تو قریش کا وہ وفد جو ہے وہ آ گیا اب یہودیوں کے پاس، جو خود یہودی ویٹ کر رہے تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ان کے پاس انف سائنس تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے کہ کیا کرائٹیریا ہے جس کے تھرو یہودی پہچانیں گے اس نبی کو. تو کیا انہوں نے پھر نصیحت دی، کیا مشورے دیے اس وفد کو. تو یہودی جو ربیز تھے انہوں نے قریش کے اس وفد کو 3 سوال بتائے کہ جا کے یہ پوچھو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ask him about 3 things of which we will instruct you. If he gives you the right answer, then he is an authentic prophet. But if he does not, then the man is rogue. So form your opinion about him. So ask him, what happened to the young men who disappeared in ancient days, for they have a marvelous story. So یہ انہوں نے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا. دوسرا سوال انہوں نے کیا دیا کہ ask him about the mighty traveler who reached the confines of both east and west. ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا. اور تیسرا سوال انہوں نے کیا پوچھا؟ what is the spirit؟ روح. تو اگر انہوں نے کہا کہ وہ تمہیں اس کا آنسر دے سکیں تو پھر وہ سچے نبی ہیں، اور اگر نہیں تو پھر وہ جھوٹے ہیں. اب یہ سوال جو ہے وہ لے کے قریش کا قافلہ واپس آ گیا، اور انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوشچن کر دیے والے، جو کہ پھر قرآن پاک نے انہیں جواب دیا. لیکن اس میں ایک اور بھی ہمیں پوائنٹ ملتا ہے کہ یہ جو یہودی عالم تھے انہوں نے ان آنسرز کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیے تھے، قرآن پاک میں نازل ہو گئے تھے، انہوں نے ان آنسرز کو ایک لمبے عرصے تک چھپائے رکھا. انہوں نے اپنے لوگوں کو نہیں بتایا. اور کچھ سالوں کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے تو کچھ یہودی دوبارہ آپ کے پاس آئے اور آپ سے وہی 3 سوال دوبارہ پوچھے. تو آپ نے پھر انہیں قرآن پاک کی آیات تلاوت کر کے جواب دیا جو کچھ سال پہلے اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی تھی. تو عبداللہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا مدینہ میں، تو آپ اس وقت جو ہے ایک کھجور کے پتے کے ساتھ جو ہے وہ آرام فرما رہے تھے. تو کچھ یہودی پاس سے گزرے، آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اس نبی سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں. تو کچھ نے کہا کہ نہیں، رہنے دو، کیا کرنا پوچھ کے، ہمیں وہ ایسا کوئی جواب دیں گے کہ جو ہمیں ناپسند یا ناگوار گزرے گا. لیکن ان میں سے کچھ نے انسسٹ کیا کہ ہم پوچھتے ہیں. تو ان میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے پوچھا کہ اے ابو القاسم کہ روح کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے. تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ جو ہے نا شاید کو وحی آ رہی ہے. تو اس کے بعد حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں وہیں رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ اس حالت سے باہر آئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی آیات کہ and they ask you Muhammad concerning the روح. سورہ بنو اسرائیل کی آیت ہے the روح is by the amr of my Lord and of knowledge you have been given only a little. تو یہ جو حدیث ہے صحیح بخاری میں آئی ہے، لیکن اس سے ہمیں تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. ابن اسحاق نے سیم یہی واقعہ نریٹ کیا ہے، لیکن
تھوڑا ڈفرینٹلی کیا ہے. تو اس میں زیادہ کلیئر واقعہ جو ہے نا وہ آتا ہے. انہوں نے عبداللہ ابن عباس سے روایت لی ہے کہ یہ جو یہودی عالم تھے مدینہ کے، وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تھے، اور آپ سے کوشچن کیا کہ جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی نا کہ اینڈ یو ہیو اونلی اے لٹل نالج اباؤٹ اٹ، سورہ بنی اسرائیل کی، تو یہودیوں نے یہ پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہ کیا اس سے مراد ہم ہیں یا تمہارے لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ بوتھ آف یو. تو یہ جو فیکٹ ہے، جو یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کوشچن کے آنسر کے بارے میں پوچھا، تو یہ اس بات کو کنفرم کرتا ہے کہ ان تک قرآن پاک کی آیات یہ والی اور یہ جواب پہلے پہنچ چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے. لیکن انہوں نے کیا کیا تھا؟ چھپا لیا تھا. پھر نیکسٹ اس پہ بات کریں تو کچھ باتیں ہیں جو ہماری ڈسکشن میں نہیں ہے، اس میں ہم نہیں جاتے. تو ان سوالوں پہ غور کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہودی اصل میں ان سوالوں کے پیچھے جو ریزن ہے اس کو جاننا چاہ رہے تھے. وہ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ کیا اس نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دجال کا علم ہے، یاجوج ماجوج کا علم ہے. تو یہ اصل میں یہ پوچھنا چاہ رہے تھے، کیونکہ وہ سمپل آنسرز نہیں لینا چاہ رہے تھے، وہ انہی چیزوں کا پوچھنا چاہ رہے تھے. یاجوج ماجوج کا ہمیں پتہ ہے نا کہ وہ ایک اللہ تعالیٰ کی ہی مخلوق ہیں جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ بھیجے گا قرب قیامت. تو اللہ تعالیٰ جب ان کو اس دنیا میں بھیجے گا تو یہ انسانیت کا ٹیسٹ بھی ہے اور ان کی پنش بھی ہے. تو اس ٹیسٹ اور اس ٹرائل میں جو سروائیو کرے گا وہ صرف وہ سروائیو کرے گا جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہوگا اور ابراہیم کے دین پہ ہوگا، یعنی دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوگا. تو اس کے علاوہ جتنے بھی بنی نوع انسان ہیں وہ سارے کے سارے دھوکہ کھا جائیں گے یا اپنا ایمان کھو دیں گے. تو یہ جو گاڈ لیس گلوبل سوسائٹی بن گئی ہے، گلوبلائزیشن جو یہ پچھلی ایج میں ہوئی ہے، تو یہ ایسے لوگوں کو کیا کرے گی؟ جہنم کی آگ کی طرف لے کے جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر وارننگ دی کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ 1000 میں سے 999 اپنے جیسے کاپیاں بنائیں گے، یعنی اتنی وہ اپنی کاپیز بنائیں گے، یعنی کہ وہ بھی جس طرح یاجوج ماجوج اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ نہیں مانتے، اسی طرح وہ اپنی جیسی کاپیز بنائیں گے اور یہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے. تو انہوں نے ڈائریکٹلی دجال کے بارے میں نہیں پوچھا یہودی عالموں نے، انہوں نے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا اور وہ جو ان کا ایک میراکولس ایکسپیرینس تھا اس کے بارے میں پوچھا. اس طرح انہوں نے ڈائریکٹلی یاجوج ماجوج کا نہیں پوچھا بلکہ حضرت ذوالقرنین کا پوچھا. اور تیسرا کوشچن جو انہوں نے پوچھا روح کے بارے میں، تو وہ اسٹریٹجکلی جو ہے وہ ڈیفرنٹ تھا ان دونوں سوالات سے. یہ ایک ڈائریکٹ کوشچن تھا، تو اس کا جو اسٹریٹجک رول ہے وہ کنفیوژن پیدا کرنا تھا. تو روح کے بارے میں جب انہوں نے سوال کیا تو ایک ٹرکی سوال تھا نا. اب ہیومن کی جو سول ہے، یعنی ہماری جو روح ہے، وہ بھی روح کہتے ہیں، اور اس طرح روح القدس جو ہے وہ حضرت جبرائیل کو بھی کہا جاتا ہے روح القدس. اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح قرآن پاک میں بتایا کہ اللہ نے اپنی روح جب پھونکی
تو وہ بیسیکلی روح کا جو کوشچن انہوں نے کیا وہ الجھانے کے لیے کیا، کنفیوژن کے لیے کیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب کیا دیا کہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِیتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِیلًا، کہ کہہ دیجیے کہ روح جو ہے وہ اللہ کے، میرے رب کے امر میں سے ایک امر ہے، اور تمہیں بہت تھوڑا علم ہے اس بارے میں. تو کوشچن چونکہ ڈائریکٹ تھا تو آنسر بھی ڈائریکٹ دیا گیا، لیکن جو باقی کے دو کوشچن تھے وہ انڈائریکٹ پوچھے تھے انہوں نے. ان کا جواب بھی پھر اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی دیا. جب انہوں نے پوچھا نا دوسرا سوال کہ ذوالقرنین کے بارے میں، گریٹ ٹریولر کے بارے میں، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کے مشرق اور مغرب کے سفر کے بارے میں بتایا، بلکہ جو ان کا ریئل کوشچن تھا یاجوج ماجوج کا اس کے بارے میں بتایا کہ وہ ان کا جو تھرڈ جرنی تھا جو دو پہاڑوں کے درمیان تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کر دیا، کھول کے سارے آنسر دے دیے. اسی طرح سورہ کہف کا جو نیم ہے وہ اصحاب کہف کی وجہ سے ہے نا، تو اصحاب کہف کا بھی واقعہ اللہ تعالیٰ نے پورا کھول کے بیان کر دیا. تو کچھ سال کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور آپ نے دجال کے موضوع پہ ایک خطبہ دیا ایک ڈیٹیل کے ساتھ، تو اس وقت جو ہے پھر یہودی جو ہے وہ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ جو سورہ کہف کی 10 آیات کو پڑھے گا، یہ 10 آیات مومنوں کو دجال کے ٹیسٹس اینڈ ٹرائل سے پروٹیکشن پرووائڈ کریں گے. تو اب پہلی 10 آیات یہ بیسیکلی اس جو اصحاب کہف کا واقعہ ان کی اوپننگ ورسز ہیں، غار کا واقعہ جس میں پورا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح طور پہ یہ فیکٹ بتا دیا کہ دجال جو ہے وہ یہودی کے طور پہ آئے گا اور وہ آلریڈی اس دنیا میں ریلیز ہو چکا ہے. تو آپ کے ٹائم پہ ہی ایک یہودی جس کا نام ابن سیاد تھا، اس کے بارے میں بھی شک ہوا تھا سب کو کہ یہ دجال ہے. تو پھر اس کو وزٹ کرنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے تھے. تو پہلا کوشچن اب اگین آتے ہیں کہ جو روح کے بارے میں تھا تو وہ تھوڑا ٹرکی تھا، تو اللہ نے اس کا جواب بھی ویسے ہی دیا. دوسرا کوشچن یاجوج ماجوج کا تھا تو اس کا آنسر اللہ نے سورہ کہف میں دیا اور ڈیٹیل سے کھول کے دے دیا. اور اس کا مقصد کیا تھا قیامت کے بارے میں پوچھنا. اور تیسرا سوال جو سورہ الکہف میں بتایا گیا ہے یاجوج ماجوج کے ساتھ ہی جو ہے وہ میچ کرتا ہے، وہ تھا یہ اصحاب کہف کا واقعہ. تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی کھول کے بیان کیا. پھر اب بات کرتے ہیں ون بائی ون ہر واقعے کی. تو آج کے سیشن میں ہم بات کریں گے صرف اصحاب کہف کی، باقیوں کے بارے میں انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ سیشن میں بات کریں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں بتایا کہ ask him what happened to the young men who disappeared in ancient days for they had a marvelous story. یہ ان کا کوشچن تھا یہودیوں کا. تو اس کا جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے پوری سٹوری بیان کی. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا،
And since the life of this world is but a test, do you really think that the men of cave and of their devotion to the scripture, which they perhaps took with them into the cave, could be deemed more wondrous than any of our messages? پھر 10ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا اِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، جب ان جوانوں نے، اصحاب کہف نے، پناہ لی ایک غار میں اور دعا کی کہ اے ہمارے رب، bestow on us grace from yourself and endow us whatever our outward condition with consciousness of what is right, and grant us a way out of this trial of ours in which the godless world is waging war on Islam. پھر یہ آیت آگے غور کرنے والی ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا، تو ہم نے ان کے کانوں پہ ایک ضرب لگائی اور وہ اسی غار میں رہے ایک عرصے تک. تو پھر جب ہم نے واپس انہیں اٹھایا تو ہم پھر آپس میں وہ ڈسکشن کرنے لگے کہ ہم کتنا عرصہ یہاں پہ رہے ہیں. پھر اگلی آیت اگر دیکھیں نحنو نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. اب ہم یہ کہانی تمہیں جو ہے وہ ریلیٹ کر کے بتاتے ہیں. بیہولڈ کہ یہ ینگ مین تھے، جمع کا صیغہ یوز ہوا ہے، جو اللہ پہ کامل ایمان رکھتے تھے. سو وی ڈیپن دیئر کانشیسنس آف دا رائٹ وے، تو ہم نے ان کو مزید ہدایت دی اینڈ انڈورڈ دیئر ہارٹ ود اسٹرینتھ، اور انہیں ہمت دی. سو دیٹ دے اسٹوڈ اپ اینڈ سیڈ، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا پبلکلی آور لارڈ گاڈ از دا گاڈ آف ہیونز اینڈ ارتھ، کہ ہمارا رب وہ رب ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، سماوات اور ارض کا رب ہے. Never shall we invoke any deity other than him. If we did such a thing, we should indeed have uttered an enormity. ہم کبھی بھی اس کے سوا کسی اور کو نہیں پکاریں گے، اور اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم نے یہ بہت برا کام کیا. So these people of ours have taken to worshipping other deities instead of him. تو یہ جو ہمارے لوگ ہیں انہوں نے اس رب کے سوا اور رب بنا لیے اپنے، without being able to adduce any reasonable evidence in support of their belief. اور اس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے مضبوط. And who could be more wicked than he who invents a lie about Allah. اس سے بڑھ کر اور کون گمراہ ہے جو اللہ کے بارے میں جھوٹ باندھے. پھر 16ویں آیت میں اللہ نے بتایا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. Hence, now that you have withdrawn from them and from all that they worship instead of Allah, take refuge in this cave.
اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم ان سے علیحدہ ہو گئے ہو، تو اب اللہ کی عبادت کرو اور جا کے اس غار میں چلے جاؤ، الکہف. Allah will spread His grace over you and will endow you, whatever your outward condition, with all that your souls may need. The young men then advised each other as well as, when you decide that it is time to escape from them, the world of shirk, and from all that they worship instead of Allah, go to the cave for shelter. Allah will extend His mercy and grace over you and will dispose of your affair for you kindly and gently, so that you will have comfort and سورہ اسی کے آگے واقعہ کنٹینیو ہے. 17ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. And for many a year you might have seen the sun on its rising incline away from their cave on the right, and on its setting turn aside from them on the left, while they lived on in that spacious chamber. He whom Allah guides, He alone has found the right way, whereas for him whom He lets go astray, you cannot never find any protector who would point out that right way. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. And you would have thought that they were awake where they lay asleep. You would have thought they were awake because we caused them to turn over repeatedly, now to the right and now to the left. And the young believer chose to keep with them a dog for protection, and that dog also was with them in the cave, and their dog lay on the threshold, its forepaws outstretched. Had you come upon them, you would surely have turned away from them in a flight, and would surely have been filled with fear of them. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں اگر تم انہیں اس حالت میں دیکھ لیتے تو تم ڈر کے بھاگ جاتے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا. اور اس طرح ہم نے جب پھر انہیں اٹھایا تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے انہیں. تو ایک نے ان میں سے کہا کہ ہاؤ لانگ ہیو یو ریمینڈ تھس. تو باقی کچھ نے جواب دیا کہ وی ہیو ریمینڈ تھس فار اے ڈے اور اے پارٹ آف ڈے. تو جن کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا ڈیپر انسائٹ دی تھی انہوں نے کہا یور سسٹینر نوز بیسٹ ہاؤ لانگ یو ہیو تھس ریمینڈ. کہ اللہ بہتر جانتا ہے ہم کتنا عرصہ رہے ہیں. اب چونکہ انہیں تھوڑی بھوک لگی تھی تو انہوں نے پھر اپنے ایک ساتھی کو کہا سلور کے چاندی کے سکے بھیج کے دے کے بھیجا ٹاؤن میں کہ جاؤ اور کچھ ہمارے لیے جو صاف پاکیزہ کھانا ہو وہ لے آؤ. اور لیکن یہ خیال رکھنا کہ کسی کو تمہارا پتہ نہ چلے، کیونکہ اگر کسی کو پتہ چلا تو وہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں پتھر ماریں اور تمہیں
اس بات پہ بھی وہ فورس کریں کہ تم واپس جاؤ ان کے ایمان میں آ جاؤ، تو یہ معاملہ ہوگا تو پھر تو تمہیں کوئی اچھائی نہیں ملے گی. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. اور اس طرح ہم نے لوگوں کی جو ہے وہ توجہ ان کی طرف کی so that they might know whenever they debate among themselves as to what happened to those men of the cave, that Allah's promise of resurrection and of a time of great evil and trial which is to come, the age of fitan, when the Dajjal would be released, is true, and that there can be no doubt as to the coming of the last hour. And so some people said, erect a building in their memory. ان کی یاد میں یہاں پہ ایک جو ہے نا تعمیر بنا دیتے ہیں، کھڑی کر دیتے ہیں. تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. تو those whose opinion prevailed in the end said, indeed, کہ بے شک ہم یہاں پہ مسجد بناتے ہیں ان کی یاد میں. تو اس لیے اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک پرمیزیبل ایکٹ ہے اللہ کے نیک بندوں کی جو ہے وہ جہاں پہ وہ رہے ہوں وہاں پہ مسجد بنانا. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا. تو یہ کہانی جب یہودیوں کے عالموں نے اس کو نریٹ کیا یا اس کو بیان کیا تو کچھ نے کہا کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا ساتھ جو ہے وہ کتا تھا، اور کچھ نے کہا کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. تو ایسے ہی اپنے گیس لگائی جا رہے تھے. تو قرآن پاک نے وہ سارا ان کا بتایا، ان کی ساری ڈسکشن کہ idly guessing at something of which they have no certain knowledge and so on. And some will say they were 7, the 8th of them being their dog. Say to them, if and when they confront you on the issue, my sustainer knows best how many they were. کہ اس چیز کا علم اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے. None but a few have any real knowledge of them. بہت تھوڑے لوگوں کو ان کے اصل واقعہ کا پتہ ہے. And those few do not include the Jewish rabbis of Medina who posed the question. اور وہ چند لوگوں میں یہ یہودی عالم نہیں آتے. Hence do not argue about them otherwise than by way of obvious argument, and do not ask any of those to enlighten thee about them. تو اس لیے ان سے اس بارے میں آپ سوال نہ کریے کہ وہ اس قصے کا ہمیں بتائیں. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لَأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا. اور کبھی کچھ نہ کہیے، ایسا کچھ نہ کہیے کہ میں یہ کل کروں گا without saying انشاءاللہ الا ان یشاء اللہ، کہ if اللہ so wills. یہ آپ نے لازمی کہنا ہے. آپ نے کوئی بھی کمٹمنٹ کرنی تو آپ نے یہ لازمی کہنا ہے. اور اگر آپ یہ بھول جائیں یہ کہنا تو پھر آپ کو جب بھی جو ہے وہ یاد آئے تب آپ نے کیا کہنا ہے؟ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لَأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا. I pray, call the Lord God to mind and say, I pray that my Lord God guide me ever closer than this to a consciousness of what is right. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. اور کچھ لوگ یہ گمان کرتے ہیں
کہ وہ غار کے اندر 300 سال تک رہے اور کچھ نہیں، اس میں 9 اور شامل کیے ہیں. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنا عرصہ رہے، اور اسی کے پاس ہے ہر چھپی چیز کا علم جو سماوات میں ہے یا ارض میں ہے. How well does he see, اور کتنا اچھا وہ سمیع و بصیر ہے. And no guardians have they apart from him, since he allots to no one a share in his rule. سورہ کہف کا یہ جو رپلائی جو سورہ کہف نے اتنا امیزنگ کر کے دیا یہودی عالموں کو، تو اس دن سے لے کر آج تک 14.5 سال گزر گئے ہیں. یہ جو یہودی عالم ہیں وہ ابھی تک جو ہے اس موضوع پہ لکھتے ہیں. تو اس پہ جو ہے وہ یہ بیسیکلی انٹائر یہودی طبقے کو یہ چیلنج ہے کہ وہ قرآن پاک میں جو یہ آنسرز دیے ہیں کوشچنز کے، وہ ان کو غلط ثابت کر کے دکھائیں. اب اس کہانی کی سگنیفیکنس کیا ہے، اس کی سائنوپسس کیا ہے اسٹوری کی، وہ ہم پڑھتے ہیں محمد اسد کی تفسیر سے. کیا لکھتے ہیں وہ کہ the surah revealed immediately before An-Nahl in the last year of Makkah period is almost entirely devoted to a sense of parables or allegories built around the theme of faith in Allah Most High versus an undue attachment to the life of this world. And the key phrase of the whole surah is a statement in verse number 7. What is verse 7? We have willed that all beauty on earth be a means by which we put men to a test. An idea that is most clearly formulated in the parable of the rich man and the poor man. So, in the story of the man and cave, from which the surah takes its title, illustrates the principle of world abandonment for the sake of faith. تو یہ ہمیں اس سگنیفیکنس کو بتاتا ہے کہ آپ نے دنیا چھوڑ دینی ہے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے. اینڈ از ڈیپنڈ انٹو این allegory آف ڈیتھ، ریزریکشن اینڈ اسپریچول اویکننگ. اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایک ان نیمڈ سیج تھے، ان کی کہانی میں بھی یہی ہے. تو اس میں بھی بیسیکلی ایک اسپریچول جو اویکننگ کا پروسیس ہے اس کی سگنیفیکنٹ ہے کہ اس پہ غور کرو. It is shifted to the plane of man's intellectual life and his search after ultimate truth. So appearance and reality are shown to be intrinsically different. So different that only mystic insights can reveal to us what is apparent and what is real. And finally, the question about Zulkarnain, the two-horned one, tells us that world's renunciation is not in itself a necessary complement to one's faith in Allah. In other words, worldly life and power need not conflict with the spiritual righteousness so long as we remain conscious of the ephemeral nature of all works of man and our ultimate responsibility to Him who is above all limitation of time and appearance. And so the surah ends with the word, hence, whoever looked forward to meeting his sustainer, let him do righteous deeds, and let him not ascribe unto anyone or anything a share in the worship due to his sustainer. So as regards the story of the men in the cave as such, most of the commentators incline to the view that it relates to a phase in early Christian history, namely the persecution of Christians by Emperor Decius in the 3rd century. Legend has it that some young Christian of Ephesus, accompanied by their dog, withdrew into a secluded cave in order to be able to live in accordance with their faith and remain there, miraculously asleep for a great length of time, according to some accounts. So when they finally awoke, unaware of the long time during which they had lain asleep,
They sent one of their company to the town to purchase some food. In the meantime, the situation had changed entirely. Christianity was no longer persecuted and even become the official religion of Roman Empire, and the ancient coin dating from the reign of Decius, with which the young man wanted to pay for his purchases, immediately aroused curiosity. People began to question the stranger, and the story of the man of the cave and the miraculous sleep came to light. और इस तरह ये कहानी हम तक पहुंची. As already mentioned, the majority of classical commentators relied on this Christian legend in their endeavor to interpret the Quranic reference to the man of cave. It seems, however, that Christian formulation of this theme is a later development of much older oral tradition. कि ये क्या है? क्रिश्चियन से बहुत पहले का ये वाक़या है. A tradition which in fact goes back to pre-Christian Jewish resources. और ये एक हदीस से बिल्कुल वाज़ेह है, according to which it was the Jewish rabbis or ahbar of Medina who induced the Meccan opponents of Muhammad to test his veracity by asking him to explain, among other problems, the story of man of cave. तो ये अहादीस का रेफरेंस में पता चल रहा है. इब्ने कसीर ने भी अपनी तफसीर में लिखा है इस आयत की कमेंट्री में कि ये कहा जाता है कि ये हज़रत ईसा के फॉलोअर्स थे, लेकिन अल्लाह ये बेहतर जानता है कि इट इज़ ऑब्वियस कि ये क्रिश्चियन पीरियड से बहुत पहले के लोग हैं. फॉर had they been Christian, why should the Jewish rabbis have been intent on preserving their story? क्योंकि अगर वो क्रिश्चियन होते तो यहूदियों को उनसे क्या भला इंटरेस्ट है उनकी स्टोरी जानने में. ठीक है, क्योंकि यहूदियों ने तो अपना क्रिश्चियन से बिल्कुल कट ऑफ किया हुआ ना उस टाइम पे. तो इसलिए हम ये अज्यूम करते हैं कि ये जो असहाबे कहफ का वाक़या है वो क्रिश्चियन का नहीं है, ये असल में यहूदियों के ओरिजिन का है. और अगर हम would discard the later syncretic edition and reduce the story to its fundamentals, तो अगर हम असल fundamentals पे आएँ तो voluntary withdrawal from the world, age-long sleep in a secluded cave, and a miraculous awakening after an intermediate period of time, we have before us a striking question relating to a movement which played an important role in Jewish religious history during the centuries immediately preceding and following the advent of Jesus, namely the ascetic Essene Brotherhood, and particularly those of its branches which lived in self-imposed solitude in the vicinity of the Dead Sea, as had recently after the discovery of Dead Sea Scroll come to known as Qumran community. So the expression Ar-Rakim occurring in the Quran verse and rendered in any scripture lend strong support to this theory, as recorded by Tabari. Some of the earliest authorities, and particularly Ibn Abbas, regarded the expression as synonym with markam, something that is written, and hence with kitab. And Razi adds that all rhetoricians and Arabic lilologists assert that Ar-Rakim signifies Al-Kitab, since it is historically established that a member of Qumran community, the strictest group among the Essenes, devoted themselves entirely to the study, the copying and the preservation of the sacred scripture, lived in complete seclusion from the rest of the world, and were highly admired for their piety and moral purity. It is more probable that their mode of the life made so strong an impression on the imagination of their fellow co-religionists that it became gradually questioned in the story of men in the cave who slept, that is, who cut off from the outside world for countless years, with time to be awakened after their spiritual task was done. जब उन्होंने अपना काम कर लिया तो फिर वो उठ गए. But whatever the source of this legend, and irrespective of whether it is of Jewish or Christian religion, the fact remains that it is used in the Quran in a purely parabolic sense, namely as an illustration of Allah's power to bring about death
and resurrection, and secondly, as a question of piety that induces men to abandon a wicked or frivolous world in order to keep their faith unsullied, and of Allah's recognition of that faith by His bestowals of spiritual awakening which transcends time and death. تو یہ تھی محمد اسد کی ٹرانسلیشن اور تفسیر جو انہوں نے اس واقعے کی کی ہے. تو اب ہم آتے ہیں اس ایگزامپل پہ جو اصحاب کہف نے سیٹ کی کہ اگر سوسائٹی میں شرک ہے اور ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے ایمان کے لیے خطرہ ہیں تو آپ نے پھر ان سے علیحدہ ہو جانا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ سے میں چیلنج ایک دفعہ ضرور کرنا, جس طرح اس واقعے میں آپ پڑھتے ہیں نا, تو انہوں نے کہا کہ our Lord is the Lord who is the God of all heaven and earth. کہ انہوں نے دعوت ضرور دی ان کو, انہوں نے ان کو یہ بھی کہا کہ تم لوگ جو ہے وہ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنے لگ گئے ہو, اور اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کیا. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی فیملی جو بیبیلون سے آئی اور پھر اللہ نے ان کو گائیڈ کیا کہ فلسطین کی زمین میں آ جائیں, تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ مکہ سے مدینہ آئے. تو یہ سارے واقعات جو ہے وہ ہجرت کی امپورٹنس کو بتاتے ہیں کہ جہاں پہ شرک ہے وہاں سے ہجرت کر جاؤ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو وارن بھی کیا کہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ جس طرح اصحاب کہف نے کیا تھا ویسے ہی کرنا پڑے گا. ابو سعید الخدری سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ٹائم ایسا آئے گا جب مسلم کی جو بہترین جائیداد ہے یا بہترین ملکیت ہے اس کی بکریاں ہوں گی, ٹھیک ہے, جہاں جن کو وہ چرائے گا, اور وہ پہاڑوں میں رہے گا صرف کس لیے, سیک آف ہز فیتھ, اپنے ایمان کو بچانے کے لیے. تو اب اس صورت کا مقصد ہے کہ ہم نے دجال سے پروٹیکشن لینی ہے, اور چونکہ دجال کی جو ایج ہے وہ لاسٹ ایج ہے یا ایج آف قیامہ ہے, تو سورہ جو ہے یہ ایک میسیج بھی دے رہی ہے مین کائنڈ کو کہ جو باقی لوگ ہیں یہ زیادہ تر لوگ گاڈ لیسنس اور یہ جو بتوں کی پوجا ہے اس پہ جو ہے وہ آ جائیں گے, جس طرح پہلے اصحاب کہف کے واقعے میں ہوا تھا. سورہ میں کلیئرلی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو اسلام کے بلیورز ہیں, جو مومن رہیں گے اور ریزسٹ کریں گے, تو ان کو جو ہے وہ ان پہ مظالم بھی ڈھائے جائیں گے, ان کو انٹیمیڈیٹ بھی کیا جائے گا, پرسیکیوٹ بھی کیا جائے گا, جس طرح وہ اصحاب کہف کے ساتھ کرنے لگے تھے. تو یہ بیسیکلی کنسیپٹ ہے اس واقعے کے پیچھے. اس میں اور بہت سارے پوائنٹس ہمیں ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ کا ذکر کیوں کیا, تو کانوں پہ ایسی کون سی ضرب لگی کہ وہ 300 سال کے بعد وہ اٹھے ہیں. تو مطلب ساؤنڈ کا کیا ریلیشن ہے اور گار کا کیا ریلیشن ہے, اس میں یہ پوائنٹ سمجھنے والا ہے کہ دجال سے پروٹیکشن کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہے اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ پہاڑوں پہ چلا جائے گا مومن اپنے ایمان کو بچانے کے لیے. اور اس واقعے میں بھی پہاڑ کہ وہ بھی پہاڑ پہ گئے, اور پہاڑ پہ گئے ہیں تو ایک اور ڈائمنشن میں چلے گئے, جہاں سے واپس آئے ہیں تو 300 سال گزر گئے تھے. ہم نے فرسٹ لیکچر میں اس لیے ڈیٹیل سے بات کی تھی اس پہ. تو یہ پوائنٹس ہیں کچھ سوچنے والے. تو باقی اس طرح اور بھی بہت سارے اس میں پوائنٹ بن جاتے ہیں کہ وہ ہم نے پچھلے میں سے ڈسکس کر لیا تھا کہ ان کی باڈی اسی ڈائمنشن میں رہی لیکن وہ اصل میں ساتھ ہی دوسرے ڈائمنشن میں بھی تھے, اور ان کی باڈی کو کچھ بھی نہیں ہوا 300 سال کے بعد بھی. تو اس سے ہمیں کیا
سیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہمارا جو سولوشن ہے اپنے ایمان کو بچانے کا وہ کیا ہے کہ ہم جو ہے اگر زمانہ شرک میں ملوث ہے، گاڈ لیس ورلڈ ہے، تو ہم اس سے اپنے آپ کو کٹ آف کر لیں، کیونکہ آج زمانہ ایسا ہے کہ آج کوئی راہ راست پہ اگر ہم کسی کو لانے کی کوشش کریں گے تو اپنا ایمان بھی گوانے کے ہم پڑ جاتے ہیں، ہم اپنے ایمان جو ہے وہ داؤ پہ لگا لیتے ہیں، ہم اپنا ایمان جو ہے وہ ہمارا اپنا ایمان خراب ہونے لگ جاتا ہے، ہم خود کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ سیپریٹ اختیار کر لیا جائے، یعنی کہ اپنے جو ہے نا وہ اپنے ایمان کی فکر کی جائے۔ اور اس طرح ایک حدیث ہے موطا امام مالک کی، یحییٰ سے روایت ہے، کہتے کہ مجھے مالک نے اور انہوں نے ابو زناد سے اور انہوں نے الاراج سے اور انہوں نے ابو ہریرہ سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ایک آدمی ایک قبر کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا کہ کاش میں اس کی جگہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب کہف کی دعاؤں کو قبول کیا اور انہیں باہر کی دنیا سے بالکل کٹ آف کر دیا، اس دنیا سے، اور اس طرح وہ کتنے ہی سال سگار میں رہے۔ تو کانوں کا کیا تعلق ہے اس سے؟ اور فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ کہ ایک اس ضرب کا جو کانوں پہ لگائی گئی اس کا کیا تعلق کیا ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ Had it been possible for the other؟ اب کوشچن یہ آتا ہے کہ کیا ہمارے لیے بھی یہ پاسبل ہے کہ ہم بھی ایسی کسی جگہ پہ چلے جائیں جو ہمیں بہت دور لے جائے، کسی اور ڈائمینشن میں لے جائے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ کوشچن یہ بھی بنتا ہے کہ اللہ نے کس طرح ان کی باڈیز کو سسٹین رکھا اتنے سال۔ پھر ایک اور بھی کوشچن بنتا ہے کہ ان کی باڈی بیڈ سور سے کیسے بچی، اس کا تو اللہ تعالیٰ نے آنسر دے دیا قرآن پاک میں کہ ہم نے تو انہیں رائٹ اینڈ لیفٹ موو کرواتے رہے۔ تو اس میں ایک انرجی تو ساؤنڈ انرجی ہے، دوسری سولر انرجی کا بھی کنسیپٹ آ رہا ہے کہ اٹ میں بھی پاسبل سولر انرجی کا کوئی لنک ہو جس کے تھرو انہیں جو ہے وہ ان کی باڈیز پروٹیکٹ رہیں، اور یا ساؤنڈ کا بھی کوئی رول ہے، تو واللہ عالم، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس پہ کوئی کچھ حتمی رائے نہیں کام کر سکتے، بٹ ایک کلو ہمیں مل رہا ہے نا آیت سے اور حدیث سے۔ اس سب میں ہمیں ایک ٹائم کی ایلوژن بھی مل رہی ہے کہ جب دجال نے آنا نا تو اس نے بیسیکلی ٹائم کی جو پرسیپشن ہے اس کو بھی چینج کر دینا ہے، اور اس بارے میں واضح حدیث ہے جس کو ہم نے فرسٹ لیکچر میں کیا تھا۔ تو جو مومن ہیں جو سورہ کہف کے کنسیپٹ کو سمجھتے ہیں، فتنے دجال کے فتنے کو سمجھتے ہیں، وہ ٹائم کو، ڈیوریشن آف ٹائم کو، پیسج آف ٹائم کو فتنے کے زمانے میں بھی اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، سمجھ جائیں گے، جس طرح اصحاب کہف سمجھ گئے تھے کہ وہ کوئی نارمل سلیپ نہیں سوئے تھے بلکہ کوئی اور ہی وہ چیز تھی جو ان کے ساتھ ہوئی تھی۔ اور اس میں ہمیں ایک اور بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جب وہ اٹھے ہیں سو کے تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو بھیجا کھانے کے لیے، تو ساتھ کیا گائیڈ لائن دے کے بھیجا کہ وہ کھانا لے کے آنا جو پیورسٹ ہو۔ تو اس سے ہمیں کھانے کی امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے کہ کھانے کا بڑا رول ہے آپ کی جو ہے وہ اسپریچول ہیلتھ کے ساتھ۔ اس طرح ہمیں ایک روایت بھی ملتی ہے موطا کی کہ یحییٰ یہ روایت کرتے ہیں مالک سے، اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ سنا کہ عیسیٰ بن مریم یہ بنو اسرائیل سے اکثر کہا کرتے تھے کہ you must drink pure water and the green things of the land and the barley bread, beware of wheat bread for you will not be grateful enough for it۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ اس چیز کی بھی اہمیت پتہ چلتی ہے، کھانے کی بھی۔ اور ایک اور چیز بھی یہاں پہ ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو منی یوز ہوئی ہے بائی کے لیے، کھانا خریدنے کے لیے، جو اصحاب کہف کے پاس پیسے ہیں وہ چاندی کے سکے ہیں،
کہ let one of you go with the silver coin to go to the town. تو اس میں سورہ کہف کی ایک وارننگ بالکل کلیئر ہے کہ جو مومنین ہیں ان کو جو آخری دور ہے یا قیامت کے قریب والا دور ہے، اس میں جو پیسہ ہے، منی ہے، اس پہ بڑی اٹینشن دینی ہے. ریئل منی اور فیک منی کے درمیان ڈفرنس کرنا ہے. ریئل منی جو تمام انبیاء نے یوز کی، صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی نے بھی کی اور باقی انبیاء علیہ السلام نے بھی، وہ ہمیشہ سے سونے یا چاندی کے سکے رہے ہیں. یا اس کے علاوہ یہ گندم وغیرہ، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ بائی اینڈ پرچیزنگ کے لیے یوز کرتے تھے، گندم، جو کھجوریں وغیرہ، نمک وغیرہ. تو ریئل منی جو ہے اس کی ایک اپنی انٹرنزک ویلیو ہے، جبکہ جو فیک منی جو ابھی چل رہی ہے اس کی جو ویلیو ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے جس نے اسے ایشو کیا ہے. وہ ریئل منی کے ساتھ ریڈیم نہیں ہو سکتی. فار ایگزامپل، جب بھی پیسے کی قیمت کیا ہے گرے گی تو کیا ہوگا کہ جو چور ہیں وہ ایک خاص اماؤنٹ لے کے رکھ لیں گے پیسے کی اور اس کو سٹور کرتے رہیں گے، اور جب پیسوں کا ریٹ، پیسے شارٹیج ہو جائے گی، وہ پیسوں کا ریٹ بڑھ جائے گا، تب اس کو لانچ کر دیں گے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ربا ہوتا ہے، جو کہ اسلام میں حرام ہے، منع ہے. تو ہم اسی دنیا میں رہ رہے ہیں، اسی زمانے میں رہ رہے ہیں جب پورے دنیا کے مسلمانوں کو یہ اب اس جنگل میں آ گئے ہیں، اس میں پھنس چکے ہیں، اس جال میں، اس پیسے کے جال میں یہ پھنس گئے ہیں. تو یہ ربا بھی بیسیکلی شرک میں آتا ہے، اور اس واقعے میں ایک شرک کا بھی بڑا پہلو ہمیں سمجھایا ہے اس واقعے کے تھرو، کہ وہ شرک کو چھوڑ کے جو بیسیکلی گئے تھے، شرک سے بچنے کے لیے جو انہوں نے رخ کیا تھا اصحاب کہف نے، جو ہے وہ غار کا. تو آج کل اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس طرح شرک میں انوالو ہو گئے ہیں، اور حتیٰ کہ جو نام نہاد عالم دین ہے وہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ وہ کتنی بڑی مصیبت میں پھنس چکے ہیں، اور اس موضوع پہ کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے کہ ربا پہ پورا ملک چل رہا ہے. تو یہ تو اس ملک میں رہنے والوں کے لیے ایک مصیبت ہے، اور خاص طور پہ اسلام کے وارث علماء جو موجود ہیں اس ملک میں، ان کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ کلیئرلی بتاتا ہے کہ بھائی سب بھی اصل راہ سے ہٹ گئے ہیں، سب ہی ایک جال میں پھنس چکے ہیں، اور اب اس جال سے نکلنا بڑا مشکل ہے. وہی نکلے گا جس کو اللہ توفیق دے، اللہ ہدایت دے. اور اسی طرح ہماری جو ریاست ہے یہ ایک شرک ہے نا، کیونکہ یہ وہ چیزیں الاؤ کرتی ہے جو اللہ نے منع کی ہیں، اور ان چیزوں کو روکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے الاؤ کی ہیں. مطلب جو اللہ نے حلال کیا وہ یہ حرام کرتے، اور جو اللہ نے حرام کیا وہ یہ حلال کرتے. جیسے الکوہل بہت سارے ممالک میں الاؤ ہے، اسلامک کنٹریز میں الاؤ ہے. آپ اپنے پاکستان کی بات کریں تو یہ جو ٹرانسجنڈر ایکٹ ہے، یہ کون سا حلال چیز ہے؟ یہ ہو رہا ہے. تو یہ تو پوری ریاست ہی بیسیکلی اللہ کے اگینسٹ جا رہی ہے نا، شرک ہو رہا ہے، کھلا شرک، واضح شرک. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے تو شادی کی کوئی عمر نہیں بنایا، اللہ نے تو کہا کہ جب بالغ ہو جائیں تو ان کی کر دی جائے شادی. لیکن اب جو ایک قانون بنا دیا گیا ہے کہ یہ اتنی عمر ہے، اس سے عمر تو کم ہوگی تو شادی ہو ہی نہیں سکتی. اور اس طرح میاں بیوی کے آپس کے معاملات، اس میں بھی انٹرفیئرنس آ گئی عدالت کی. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. ایون کہ جو سیکولر ریاست ہے، پاکستان خود ایک جو ہے وہ اسلامک جمہوری کنٹری نہیں، اسلامک ڈیموکریسی پر بلٹ نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کے اندر جو لا فالو ہو رہا ہے وہ بھی کیا ہے؟ نان اسلامک ہے. تو یہ پوری دنیا ایک پھنس چکی ہے ایک جال میں، اور اب اس جال سے نکلنا بڑا مشکل ہے. اور وہی نکلے گا جو اس سے نکلنے کا طریقہ کیا بتایا؟ سورہ کہف کو سمجھیں، پڑھیں بار بار، اور
کوشش کریں کہ آپ اپنے والوں کو بھی سمجھا سکیں، اپنے ساتھ والوں کو، اور یہی کوشش کریں کہ اپنے کام سے کام رکھیں. بہت تیس مار خان بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو ٹھیک کر لیں، کیونکہ اب یہ دور آ گیا کہ آپ کسی کو سمجھائیں گے تو وہ سمجھنے والا ہے ہی نہیں. اب تو الٹا وہ اور ضد پہ اتر آتے ہیں. آپ کسی کو سمجھاتے ہیں تو وہ الٹا ضد پہ اتر آتے ہیں. تو اس لیے آپ اپنے ایمان کی فکر کریں. اس بارے میں بھی ایک واضح حدیث ہے کہ ایک دور آنا ہے جب بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے ایمان کی فکر کریں. ٹھیک ہے، اب مجھے ایگزیکٹ اس کے وہ حوالہ یاد نہیں ہے، تو انشاءاللہ یاد آیا تو پھر میں انشاءاللہ پھر کس دن آپ کو بتاؤں گا بھی. تو اس کا ایک اور حل بھی ہمیں بتایا سورہ کہف نے کہ آپ جب ایک مومنوں کی جماعت یہ انڈرسٹینڈ کر لے کہ اب یہاں پہ ہمارا گزارا نہیں ہے، یہاں پہ اب ہمارا ایمان جو ہے وہ خطرے میں ہے، تو وہ کیا کرے؟ پہاڑوں کا رخ کر لے، غاروں کا رخ کر لے، یہ ماڈرن ورلڈ سے، اس گاڈ لیس ورلڈ سے، آرٹیفیشل ورلڈ سے دور چلی جائے. اسی میں بھلائی ہے. تو یہ سلوشن دیا ہے اس واقعے سے کہ آپ کس طرح سے بچ سکتے ہیں دجال سے اور اس کے فتنے سے. ابھی تو دجال دنیا میں تو آیا ہوا ہے، لیکن ابھی وہ ہماری اس ڈائمنشن میں نہیں ہے، ہمیں وہ ویزیبل نہیں ہے، لیکن اس کے لیے سسٹم تو ابھی ورک کر رہا ہے نا. تو اس سسٹم سے آپ بچنے کے لیے آپ کے پاس یہ سارے آپشن ہیں کہ آپ حتی الوسع کوشش کریں کہ آپ کسی بھی معاملے میں نہ ووٹ دیں، نہ ربا یوز کریں، نہ بینک اکاؤنٹ بنوائیں. ٹھیک ہے، یعنی جتنی آپ پریکٹس کر سکتے ہیں اتنی تو آپ کریں نا. کوشش یہی کریں کہ آپ ماڈرن سٹی سے تھوڑا دور چلے جائیں، ایک دور دراز گاؤں کا رخ کر لیں، پہاڑوں کا رخ کر لیں. یہی حل ہے اس کا.